بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية محمد وآل محمد صل على محمد معرفت امام زمان اور کربلا کے نام سے یہ ہم کی چھوٹی مجلس ان سے پہلے کی مجالس میں ہم نے زمانے آخر کے لوگوں کے حالات اور جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گے ان کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے اور آج بھی اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کو لے کر جسے بہار الانوار میں جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سیأتی زمان علی امتی، میری امت پر ایک بہت جلد زمانہ ایسا آنے والا ہے یفرون من العلماء، کہ لوگ اس زمانے میں لوگ علماء سے فرار اختیار کریں گے، علماء سے بھاگیں گے لوگ، کما یفر الغنم من الذئب عن الذئب، جس طرح سے بھیڑ بکری جو ہے بھیڑیوں سے فرار اختیار کرتے ہیں، فرار ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس زمانے میں بھی لوگ علماء حقہ سے فرار اختیار کریں گے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسا زمانہ آئے میری امت پر، ابتلاهم اللہ ثلاثۃ اشیاء، اللہ انہیں مبتلا کریں گے تین گرفتاریوں میں۔ جب ایسا وقت آئے گا تو تین طرح کی گرفتاریاں ان کے دامن گیر ہوں گے۔ پہلی گرفتاری الاول یرفع البرکۃ عن اموالہم، ان کے اموال سے، ان کے دولت سے، ان کے مال سے برکت اٹھا دی جائے گی۔ اور دوسری گرفتاری ثانیاً سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، اس نتیجے میں خداوند متعال ان پر جابر اور ظالم حکمران مسلط کر دیں گے۔ اور ثالثاً کیا ہے، یخرجون من الدنیا بلا ایمان، اور اس زمانے کے لوگ جو علماء سے فرار اختیار کرتے ہیں، علماء کی ہم نشینی اختیار نہیں کرتے، راہ ہدایت ان سے نہیں پوچھتے، مسائل ان سے نہیں پوچھتے، وہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو بالکل اسی حدیث کا ترجمہ کہ جاہلیت کی موت مریں گے وہ لوگ، بلا ایمان دنیا سے چلے جائیں گے۔ اوپر والی حدیث میں ہم نے کیا بیان فرمایا رسول خدا نے کہ من مات ولم یعرف امام الزمانی، اب جو اپنے امام زمانے کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جبکہ یہاں پر رسول خدا کی جو حدیث ہے اس میں آخر میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو تیسری گرفتاری جو ان کے دامنگیر ہوگی وہ یہی ہے کہ یخرجون من الدنیا بلا ایمان، ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے، کلمہ نہیں پڑھ سکیں گے اور ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے، یعنی جاہلیت کی موت، کفر کی موت مریں گے وہ لوگ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کو بھی ہم اس کی تفسیر جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ برکت کے حوالے سے، رزق و روزی کے حوالے سے انسان کس قدر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج پاکستان تو غریب ممالک میں شمار ہوتا ہے پاکستان کا، آپ امیر ممالک کے حالات دیکھیں، آپ یورپ کا جو ہے وہ حال دیکھیں، وہاں پر لوگوں کی کیا حالات ہیں، غربت سے، پریشانی سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔
لوگ فقر کرنے پر مجبور ہیں اور لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، غربت کی وجہ سے غربت کے عالم میں مر رہے ہیں لوگ۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، امتحان ہے کہ جتنے بھی اللہ نے ہادی بھیجے تھے ہم نے ان کی قدر نہیں کی، اور ان کے ہادیوں کے بعد ان کے اوصیاء کو ہم نے قتل کر دیے، لوگوں نے قتل کر دیے، امت نے قتل کر دیے، اور اس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں اپنے آقا کا جو ہے وہ انتظار نہیں ہے۔ اگر انتظار ہوتا تو فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے شیعہ ایک دن ایک آواز ہو کر اگر امام زمانہ کو پکارتے تو امام زمان علیہ السلام اسی دن ظہور فرماتے۔ یہ ہماری سستی ہے یقیناً، ایمان کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے امام زمان علیہ السلام جیسی ہستی، بابرکت ہستی کہ جس کے آنے کے بعد یہ دنیا گویا جنت کی طرح بن جائے گی، وہ ہستی ہم سے پردے غیبت میں ہے، اور ہم صرف زبانی خرچ کرتے ہیں کہ یا امام الاجل الاجل۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں اور علماء معاصرت کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً یہاں پر جو علماء بیان ہوا ہے، علماء کے متعلق بیان کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ علماء حق کا مراد نہیں ہے، یعنی علماء فاسق و فجور، فسق و فجور برپا کرنے والے جو علماء ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر مراد علماء حق کا کہ جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور راہ ہدایت انہیں بتلاتے ہیں، وہ مراد ہے۔ اب ہم ذرا ان کی زندگی پر توجہ کریں، علماء کو کیوں لوگ پسند نہیں کرتے، کیوں علماء کے ساتھ اس طرح سے رویہ اختیار کرتے ہیں؟ یا تو ان کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یا تو ان کو گالم گلوچ، فحش اور ان کو بدنام کرنے کے لیے سب تیار ہیں۔ اگر کوئی بات سننی ہے وہ بات ہونی چاہیے جو ان کا دل چاہتا ہو، جس بات کی طرف وہ خود مائل ہوں، اور جو بات ان کے منافع میں ہو یا منفعت میں ہو یا مطلب کے ہوں، تو وہی بات ان سے سننی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرے تو اس علماء کو یا عالم کو وہ بدنام کریں گے یا اس سے فراری اختیار کریں گے، اس سے براءت کا اظہار کریں گے۔ آپ دیکھیں انبیاء کے زمانے میں جائیں، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث آپ سب کو یاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جو وارث ہوں گے، جس کے وارث ہوں گے، وہ وہی کام کریں گے جو اس کو ورثہ میں ملا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کیا چیز لے کر آئے تھے دنیا میں؟ توحید پرست بنو اور قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو اور بت پرستی کو ختم کرو، یہ ان کا شعار تھا۔ وہ چاہتے تھے کسی سے پیسہ کمانے یا کسی اور اپنے مطلب کا کام لینے کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ ان کا جرم اتنا تھا فقط کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، اس نقطے پر سب متحد ہو جاؤ۔ وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ آپ نے یہ آیت سن لی ہے کہ کوئی نبی، کوئی رسول ان تک نہیں آتے تھے مگر ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ کتنی دفعہ آیات جو ہے وہ قرآن میں آپ پاتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ انبیاء کو اور نبیین کو قتل کرتے تھے ناحق طور پر، بغیر کسی جرم کے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علماء کی بات ہم بعد میں کریں، پہلے انبیاء علیہ السلام کہ جن کے وارث ہیں یہ علماء تو پھر بھی غیر معصوم ہیں، اور وہ معصومین ہیں، وہ تو خطا نہیں کرتے تھے، وہ ان سے خطا امکان نہیں تھا کہ خطا ہو جائے۔ آپ کسی عالم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیچھے پیسے کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، لالچ کے پیچھے وہ چل پڑا، اس وجہ سے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن آپ انبیاء کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ معصوم تھے لیکن انہیں قتل کر دیا گیا، ان کے اوصیاء کو قتل کر دیا گیا، ان کے وارثین کو قتل کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا فقط جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو پکارتے تھے اور وہ لوگوں کے منفعت سے ٹکراتے تھے۔ یعنی دلی خواہشات میں لوگ کہتے تھے کہ ہمیں بے مہار اونٹ کی طرح سواری کی طرح چھوڑ دے، ہم جو کریں ہمارے اوپر چھوڑ دیں، ہم نے جو کرنا ہے کریں، ہمارا دل جو چاہے ہم وہی کریں گے۔ لیکن یہ لوگ آتے تھے نہیں، اللہ نے تمہیں ایسے پیدا نہیں کیا، بے مہار اونٹ کی طرح تمہیں نہیں چھوڑا ہے، بیابان میں تمہیں نہیں چھوڑا ہے، تمہیں سرگرداں نہیں رہنا ہے، تمہیں ایک ہدایت دینے والے ہادی کی ضرورت ہے، اور وہی ہادی ہم ہیں، اور ہم آئے ہیں تمہیں بتانے کے لیے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں ایسی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، قتل کر دیتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی ایک بیان میں
ظاہراً کوفیوں کے متعلق بات کر رہے تھے، اور اس وقت آپ نے اپنے بیان کے درمیان آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ مخاطب کر کے سامنے والے سے، کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایک دن میں 70 انبیاء قتل کرتے تھے، ایک دن میں، اور وہ بھی وقت کیا ہے، صبح طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک 70 انبیاء کو قتل کرتے تھے وہ لوگ، اور اس قدر مردہ تھے، اس قدر بے رحم لوگ تھے، اس قدر مردہ ضمیر اور مردہ دل کے مالک تھے وہ لوگ، کہ وہ اپنے یعنی 70 انبیاء کو قتل کرنے کے بعد اپنے کاموں پر بازار میں چلے جاتے تھے، اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے، اور گویا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، اس طرح سے وہ کام کرتے تھے، اپنے کام کو جاری رکھتے تھے، اس قدر بے رحمی سے کام لیتے تھے انبیاء کے ساتھ۔ اب اس کی وجہ ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس قدر انہیں شہید کیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا، جو کہ ہمیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے، ہماری آخرت سنوارنے کے لیے، ہماری عاقبت بخیری کے لیے آئے تھے، اور ہم سے کچھ نہیں چاہتے تھے، ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ تو ہم جب وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو بہترین وجہ بتائی ہے شہید باقر الصدر مرحوم آیت اللہ باقر الصدر نے، کہ بہت خوبصورت جملے میں بیان فرمایا انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ جب انسان صالح بنتا ہے، صالح بنتا ہے انسان، جب خود نیک بنتا ہے، اپنے آپ کو صالح بناتا ہے، گناہوں سے دور کرتا ہے، نمازی بنتا ہے، روزے رکھتا ہے، جب انسان صالح بن جاتا ہے، معاشرے میں نیک بن جاتا ہے، تو سارے لوگ اس سے محبت کرنے شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے بھی معاشرے میں، آپ کے بھی خاندان میں ایسے لوگ ہوں گے جو نماز پڑھنے کے حوالے سے بہت مشہور ہے، جو روزے رکھنے کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے خاندان میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہوں گے کہ جن کے ساتھ لوگ بیٹھنا اٹھنا پسند کرتے ہیں، ان سے کوئی نفرت نہیں کرتے کیونکہ وہ صالح ہیں۔ اب جب یہی صالح بندہ جس نے اپنی اصلاح کی ہے، اب جب یہ اپنی اصلاح کرنے کے بعد امر بالمعروف کرنا شروع کر دیتا ہے، اب یہ تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اب یہ صالح نہیں رہتا بلکہ مصلح بن جاتا ہے، اب یہ اصلاح کا کام شروع کرتا ہے، اب یہ اپنے خاندان سے شروع کرتا ہے کہ اے بیٹے، اے میری بیٹی، یہ بے حجابی ہے تمہاری، یہ غلط ہے، تم یہ جو کام کرو غلط ہے۔ اب آہستہ آہستہ بیٹی بھی اپنے باپ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اب بیٹا بھی اپنے باپ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اب اس کے بعد اس کی بیوی جو کہ بے حجابی ہے، ابھی تک اسے کچھ نہیں کہا تو وہ دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف کرتے تھکتی نہیں تھی کہ میرا شوہر ماشاءاللہ سے اس قدر با ایمان ہے، اس قدر نمازی ہے۔ ہم لوگوں نے سنا ہے بہت ساری جگہوں پہ جا کر کہ ماشاءاللہ میرا شوہر تو نماز اتنا پڑھتا ہے کہ نماز سے تو ان کا سجدے سے سر نہیں اٹھتا۔ اپنی ایک بیٹی، اگر اس کے گھر کی کوئی بیٹی اگر باحجاب ہو، دیندار ہو اور صالحہ ہو تو اس کے متعلق وہ جو ہے وہ اتنے تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ لیکن جب وہی بیٹی مصلح بن جاتی ہے، اصلاح کرنے والی بن جاتی ہے اور کہتی ہے ماں جو آپ بے حجابی کر رہی ہے یہ غلط ہے، آپ جو محرم اور نامحرم میں فرق نہیں کر رہی یہ غلط ہے، آپ یہ جو کام کر رہی ہے کسی میں محرم نامحرم کوئی فرق نہیں کر رہی یہ غلط ہے آپ۔ جیسے ہی یہ بچی جس کی تعریف کرتے تھکتی نہیں تھی اس کی ماں، جب ماں سنتی ہے کہ اب بیٹی جو ہے مجھ پر حملہ کر رہی ہے، اب میری اصلاح کے لیے یہ کام کرنا شروع کر رہی ہے، تو اپنے بیٹی سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ ماں ہو کر یہ اصلاح، تربیت اور یہ جو تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری اور بھاری ذمہ داری ہے، جس کی وجہ ہم یہاں پر جان سکتے ہیں۔ جب انسان مصلح بن جاتے ہیں اپنے معاشرے کا، تو وہی مصلح انسان کے دشمن بن جاتے ہیں، وہی لوگ جو اس کی تعریف کر رہے تھے کل تک۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مفادات سے ٹکراتا ہے، ان کی چاہتوں سے ٹکراتا ہے، کہتا ہے کہ تم جس راستے پر جا رہے ہو وہ صحیح راستہ نہیں ہے، یہ صحیح راستہ ہے، تو جو تم چیزیں کھاتے ہو ان میں یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں، وہ جو تم کام کر رہے ہو اس میں یہ اتنا فیصد حلال ہے، اتنا فیصد حرام ہے۔ جب وہ تبلیغ کرتا ہے مبلغ بن کر، مسلم بن کر، تو وہ لوگ جو ان سے اب تک محبت کر رہے تھے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے، اس کے ساتھ سیلفیاں لینا پسند کرتے تھے، وہی لوگ اب اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی برادر، ہمارا کوئی بہترین دوست ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے جو آج جو بات کی نا وہ غلط بات کی، آپ کو کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی، وہی دوست مڑ کر کسی اور چہرے کے ساتھ وہ کہے گا تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے، تم کون ہوتے میری اصلاح کرنے والے، اس کی پھر غلطیاں نکالنے شروع کر دیں گے۔ آپ بعثت انبیاء سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں، ان کے جب بعثت آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے، ابھی رسالت کا کام آپ نے شروع نہیں کیا تھا، تو کفار مشرکین اور کفار مکہ آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق و امین۔ اس قدر محبت کرتے تھے، جانے والے آنے والے سب آپ کو سلام کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔
گواہیاں لینے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، جب لڑائی ہوتی تو آپ کو لے کر جاتے تھے، آپ کی گواہی قبول کی جاتی تھی، آپ کی بات مانی جاتی تھی. اس قدر تمام لوگوں میں مبارک وجود تھا ان کا، اور اتنے محبت کرتے تھے لوگ ان سے کہ کفار اور مشرکین جتنے بھی اللہ کو نہیں ماننے والے تھے سب کے سب اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے. جب یہی رسول رسالت کے بعد، رسالت کی ذمہ داری کے بعد تبلیغ دین کے لیے میدان میں اتر آیا، تو جو لوگ انہیں صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، وہی تلوار لے کر رسول اللہ کے سامنے آ گئے. کیوں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیوٹرل ہو کے نہیں ان کے سامنے، ان کے درمیان. آپ ہر بات پر چپ نہیں ہیں. اب آپ بول رہے ہیں کہ جو تم جس کی پرستش کرتے ہو وہ باطل خدا ہے، اور اس خدا کے سامنے سجدے ہو جاؤ جو کہ تمام چیزوں کے جو ہے خالق ہے، تمام مخلوقات کے خالق ہے. وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو ہم دیکھتے نہیں ہیں تم اس کے سامنے ہمیں سر جھکانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم نے تمہیں امین اور صادق کیا کہہ دیا کہ تم ہمارے سر پر چڑھ گئے. کفار مشرکین اور مکہ کے فاسقین سب کے سب ایک ہو گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، یہاں تک کہ آپ کے بہترین چاہنے والے چچائیں ابو جہل اور دوسرا جو ہے چچا آپ کے جانی دشمن بن گئے، آخر کار تک رہے اپنے ضد پر بضد رہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر علماء سے لوگ فرار اختیار کر رہے ہیں تو کیوں فرار اختیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ علماء ہیں وارثین انبیاء، وارث انبیاء ہے. جس طرح سے انبیاء علیہ السلام نے اپنے تبلیغی فرائض انجام دیے، اس کے نتیجے میں لوگوں نے پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ ہماری پسند کرنے والے تمام چیزوں سے ہمیں روکتے ہیں، ہمارے تمام تر دینی خواہشات سے ہمیں روکتے ہیں. لہٰذا ان سب کو دور کر دیا، اور دور کرنے کے لیے انہوں نے یا تو انہیں بدنام کر دیا زمانے میں، یا تو انہیں ملک بٹ کر بدر کر دیا، یا تو ان کے سنسار کر کے ختم کر دیا، یا تو ان کے سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اس حدیث پر جتنی توجہ کی جائے کم ہے. اب میں بہت مختصر وقت میں آپ کی ضمانت تمام کرنے چاہ رہا ہوں. جتنا جو ہے وہ اس پر جتنی توجہ کرے کم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اگر قتل کر دیا گیا ہے تو علماء جو ہمارے زمانے کے جو علماء ہیں وہ تو غیر معصوم ہیں. ان معصوموں کو قتل کیا، ان کو کوئی خطا نہیں تھی. اگر ہم علماء دین سے بدظن اور بدگمان ہو رہے ہیں تو ان سب میں دشمن کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. آج کل آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں ایک طوفان بدتمیزی ہے علماء حق کے مقابلے میں. مجتہدین علماء کو کس طریقے سے اور کن طریقوں سے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ خمس خور ہیں، اور ان کے اشتہار کے لیے جو انہوں نے ڈرامے رچائے ہیں کہ ان کے یہ مجتہد ہے اور ان کی طرف تم لوگ رجوع کرو. اللہ اکبر، امام زمان اب اس وقت زندہ ہے، تم لوگ ان کی تقلید کر رہے ہو، تم لوگ ان سے جو ہے اپنے مشکلات کا حل مانگ رہے ہو. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اگر ہم حل لیتے ہو تو کس سے لیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم امام زمان سے لیتے ہیں. امام زمانہ سے لیتے ہیں آپ حل؟ تو 2 رکعت 4 رکعت اگر آپ کو شک ہو جائے تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جا کے امام زمان سے پوچھو، امام زمان سے ہمیں جواب لا کر دے دو. کون بتا رہے ہیں سب ہمیں؟ اگر حلال حرام کے متعلق کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ کو محرم نامحرم کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، آج کل صبح سے رات تک ہزاروں مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ہمیں پیش آ جاتے ہیں. ان سب میں ہم امام زمانے سے پوچھیں گے تو کیسے پوچھیں گے؟ جا کر ذرا ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی جائیں اپنے امام کو دیکھیں اور اپنے امام سے ملاقات کریں، ان سے پوچھیں گے. کس قدر بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں لوگ. ان کی باتوں میں آ کر اپنا وقت لگا دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم نے جو یہ وقت لگایا ہے یہ ثواب کا کام ہے، اور وہ بھی آ کر مجتہدین کے جو ہے وہ خلاف بات بولنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اور اس طرح سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہ کیے جا رہے ہیں. خدا را خود بھی بچیں ہو اس فتنے سے، اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اگر اس فتنے میں ہم پڑے رہیں گے تو ہم اللہ کے حاجیوں کو بھی نہیں پہچانیں گے، اور اس کے نتیجے میں علماء دین کو بھی نہیں پہچانیں گے. جب علماء دین کو نہیں پہچانیں گے تو ہم اماموں کی پہچان اور ان کی معرفت کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اگر ہم امام کی معرفت تک جا سکتے ہیں تو فقط انہی علماء کے ذریعے ہم جا سکتے ہیں. اگر علماء دین کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے اور اس فتنے میں ہم مبتلا ہو جائیں گے تو سوائے خسارت کے، سوائے گمراہی کے، سوائے ضلالت کے اور کچھ ہمارے سامنے نہیں ہے. امام کی معرفت، امام کی ولایت اگر ہم تک کسی نے پہنچائی ہے تو ہمارے وقت کے اور ہمارے دور کے مجتہدین علماء ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان سے کھیل کر، اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر، اپنے قلم کے اجتہاد سے، اپنے قلم کے جہاد کے ذریعے انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں مشکلات سے کر. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ
کہ جو 1100 سال کا جو دورانیہ ہے، اس میں ہمارے کتنے بڑے بڑے نامور مجتہدین ذبح کیے گئے، انہیں قتل کر دیے گئے، انہیں نیست و نابود کر دیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے اور کس طرح ان کو نابود کر دیا۔ کس جرم میں؟ اسی جرم میں، کیونکہ جو عالم دین اور عالم باعمل ہوتا ہے وہ دین اسلام کے اس سپاہی کے مانند ہے جو محاذ پر پہرا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ اسلامی محاذ پر پہرہ دار ہوتے ہیں یہ علماء کرام، یہ اسلام کے خیمے کے پہرہ دار ہوتے ہیں یہ علماء کرام، کہ اس میں فتنہ داخل نہیں ہونے دیتے۔ اگر علماء کرام سے ہم منہ موڑیں گے، ان کے متعلق ہم بدظن ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے، تو سوچ لیجئے کہ ہم نے اپنے لیے ضلالت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اب ہدایت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جتنی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، جتنی کتابوں سے ہم احادیث نکال کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انہی علماء کے خلاف ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کتابیں لے کر ہم تک پہنچائے ہیں مشکلات سہ کر۔ لہٰذا کس قدر افسوسناک ہے اس وقت کہ جس وقت شیعہ نے حیدر کرار کو اجتہاد کی بہت ضرورت ہے اور مرجعیت کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ دشمنوں کے فتنے کے جو ہے وہ اثر میں متاثر ہو کر مرجعیت کے خلاف ہم بول رہے ہیں۔ عزیزان، آخری کچھ جملات آج کر کے آپ کو معاف کروں گا۔ علماء کے متعلق، مجتہدین کے متعلق یہ جو حدیث بہت سارے لوگ ہم تک بار بار ہمیں تنگ کرنے کے لیے، خصوصاً طلاب کو اور علماء کو تنگ کرنے کے لیے سناتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو سب سے پہلے آپ ہی لوگوں کی وجہ سر اڑا دیں گے، آپ ہی لوگوں کو قتل کر دیں گے، یہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے ذہن میں فکس کر کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں اگر اس طرح کا مقابلہ ہو جائے میرا کسی طالب علم کے ساتھ یا عالم کے ساتھ تو میں یہ بول دوں گا اس کو۔ اب اس کے حوالے سے اگر ہم حقیقت کے متلاشی بن کر جاتے ہیں اور روایات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ آیا یہ روایت صحیح ہے بھی یا نہیں ہے جو امام کے متعلق آخر زمان میں وارد ہوئی ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت کئی علماء کے سر، ہزاروں علماء کے متعدد بیان، میں نے تعداد بیان کی ہیں کہ ہزاروں علماء کے سر جدا کرنے کے تن سے، تو یہ حدیث ان سے جو وارد ہوئی وہ صحیح سند کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں دو طرح کے، دو وجہ اس میں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اور اس سے متعلق جتنے ریلیٹڈ حدیث ہیں جس میں کہا گیا کہ علماء کو ختم کریں گے، تو عزیزان علماء دین، علماء حق کا کہ جنہوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچایا، کیا ان کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ امام زمان آ کر نعوذ باللہ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور جو علماء کسی وجہ سے، جو عالم دین کسی وجہ سے، لالچ دنیا کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے وہ پھسل جاتا ہے، کیا اس کے بارے میں ہم گمان کر سکتے ہیں امام زمان آ کر اس کی گردن اڑائیں گے جبکہ وہ رحمت للعالمین کا فرزند ہے؟ وہ تمام انبیاء اور اوصیاء کی ذمہ داریوں کو پوری کرنے والی ہستی ہے کہ جس میں ہم زیادہ جامعہ جب ہم پڑھتے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے رحمت کے باپ، رحمت، برکت، کرامت، عزت، شرافت ان کا خاصہ ہے، ان کی صفات ہے۔ ان تمام صفات کے ہونے کے باوجود ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شیعہ عالم دین اگر غلطی کرتا ہے کسی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے یا کسی دنیا طلبی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، سیاسی اپنے مفادات کی وجہ سے کوئی غلطی کرتا ہے، تو اس کے متعلق ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ امام زمان آ کر اس کو سزا دیں گے، لیکن وہ سزا نہیں دیں گے جو بتائے گئے ہیں، سمجھائیں گے، سزا دیں گے، یہی سمجھانے کی سزا ہے سب سے بڑی۔ اب دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ جو ایک وجہ یہ بتائی کہ جو حدیث کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے۔ اس روایت سے متعلق جتنی بھی روایت موجود ہوئی یا تو وہ مرسلہ ہے جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، مرسلہ روایت ہے، یا مجہول الراوی ہے جن کے راوی مجہول ہے، بتایا نہیں گئے کہ کون راوی ہے، روایت کرنے والے کون ہے، یہ وجہ بتائے پہلے۔ اور دوسری وجہ کیا ہوتا ہے؟ ان احادیث کو ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں اگر علماء کو فرض بھی کر لیں تو کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جو علماء بتائے گئے ہیں اس حدیث میں کیا علماء شیعہ ہی ہوں گے اس میں؟ باقی فرق کے، باقی مذاہب کے علماء نہیں ہیں، عیسائی مذاہب کے علماء نہیں ہیں کہ جن کے متعلق حدیث میں ہم سنتے ہیں کہ نجران کے علماء آئے مباہلہ کے میدان میں، کیا عیسائی کے علماء نہیں ہوں گے؟ کیا یہودیوں کے علماء نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان فرق میں دیکھیں گے، فرقوں میں دیکھیں گے تو سنی علماء نہیں ہیں؟ کیا وہابی مسلمان علماء نہیں ہیں کہ جن کے دلوں میں
اہل بیت علیہ السلام کے متعلق عناد ہے، بغض ہے، دشمن اہل بیت ہے کہ جنہوں نے اپنی تمام تر کوششیں اس بات پر لگا دی گئی ہیں کہ کسی طرح سے ہم پڑھ کر اپنے دین کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں اور اس کے لیے ہم قربانی دیں۔ وہ قربانی کیا ہے ان کی؟ کہ واقعہ عاشورہ کو ہم مسخ کریں، واقعہ عاشورہ کو ہم غلط قرار دیں، اور جو لوگ حسین کے ماتم کرتے ہیں، حسین پر ماتم کرتے ہیں، علم نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، زجران نکالتے ہیں، یہ سب کے سب بدعت ہے، یہ فتویٰ لگانے کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فدیہ کا جو واقعہ ہے وہ غلط ہے، تم لوگ ظلم کر رہے ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو خلفاء کے متعلق تم لوگ غلط بیانی پر اور گمراہی کے جو ہے وہ راستے پر چلے ہو خلفاء کے متعلق، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ بدعت ہیں اور تم لوگ جو ہے وہ کافر ہو گئے ہو، تم لوگ مشرک ہو گئے ہو، تم لوگ اسلام میں جو ہے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان علماء کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو جو ہم اگر مان بھی لیں کہ علماء مراد ہیں، تو وہ علماء مراد ہو سکتے ہیں کہ جن کے دل میں اہل بیت علیہ السلام سے بغض ہے، کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے بغض میں دنیا میں لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ خدا ہمیں بہترین جزا دیں گے کل قیامت کے دن۔ تو عزیزان، آپ نے جان لیا کہ امام زمان علیہ السلام رحمت للعالمین کا فرزند ہے، حسین جیسے کریم مولا کا فرزند ہے کہ جس نے اپنے سخت ترین گنہگار کو گر کو ایک مرتبہ بلانے پر آپ نے اس کو لبیک کہا، اس کے ایک مرتبہ بلانے پر آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے ساری خطائیں معاف کر دیا، اور آپ نے کہا کہ اے روح تم میرے بھائی ہو، دنیا اور آخرت دونوں۔ اس کا فرزند ہے، وہ ہمیں سنبھالنے کے لیے آئیں گے۔ وہ پیار محبت اور الفت جو دنیا میں ختم ہو چکے ہیں، ان چیزوں کو برپا کرنے کے لیے آنے والی ہستی ہے۔ اگر اس کی معرفت ہمیں چاہیے ہوں گے تو ہمیں اپنے علماء اور مجتہدین کی قدر کرنی ہوگی، ان کی قربانی کی قدر کرنی ہوگی۔ اگر ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کریں گے تو امام کی معرفت تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، اور امام کی رضائیت بھی حاصل کرنے سے ہم محروم رہیں گے۔ عزیزان، بس آپ کی خدمت تمام، اور آپ سب کو ایک مرتبہ پھر لے کر چلوں گا کربلا کے میدان کی طرف۔ 2 محرم کو والد کربلا ہوئے امام حسین علیہ السلام، خاندان اہل بیت علیہ السلام، اور یہ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کل ہونے والے تمام شہداء کے نام ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں۔ کبھی زہیر بن قین کا نام لیا، کبھی حبیب کا نام لیا، کبھی بریر حمدانی کا نام لیا، کبھی اکبر کا نام لیا، کبھی عباس کا نام لیا۔ ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 13 سال اس کی عمر ہے، کبھی گھٹنوں کے بل میں کھڑا ہوتا ہے اور کبھی بیٹھ جاتا ہے بے چینی کے عالم میں، گویا وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا چچا میرا نام کب لیں گے۔ ابھی تک اس کا نام نہیں لیا گیا، سب کے نام لے لیے گئے لیکن قاسم کا نام نہیں لیا گیا، امام حسن کے یتیم کا نام نہیں لیا گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا، نام لیے گئے، امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ بچہ آتا ہے اور آپ کے ہاتھ چوم کر فرمانے لگتے ہیں کہ اے میرے چچا جان، آپ پر میری جان قربان، کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا قاسم کی طرف کہ کس طرح سے موت کو گلے لگانے کے لیے قاسم آمادہ ہے۔ بچے کس چیز سے خوش ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ کل ہم آپ کو پارک لے جائیں گے، کل ہم آپ کو فلاں کھلونے لینے کے لیے لے جائیں گے، دلوانے کے لیے لے جائیں گے۔ وہ پوری رات خوشی کے عالم میں گزارتا ہے، بے چینی کے عالم میں گزارتا ہے کہ میرے باپ مجھے وہاں لے جانے والے ہیں۔ لیکن یہ کیسے بچے ہیں اور کیسی تربیت ان کی گئی ہے کہ کل آنے والا دن جو ہے آخری دن ہے دنیا میں ان کے، اور اپنی شہادت کے لیے اس قدر بے چین ہیں وہ بچے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اس کی طرف نظر کیا اور فرمانے لگے کیف الموت عندک یا قاسم، اے قاسم تمہارے پاس موت کیسی ہے، تم موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ ایک مرتبہ قاسم نے جلال میں آ کر کہا کہ کیف الموت عند القاسم، جب کہا تو قاسم نے جواب دیا کہ
احلا من العسل، اے میرے چچا جان میرے لیے تو موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، میں تو موت کو بہت جلدی گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ بس یہ کہنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہا، قاسم کو سینے سے لگا کر کہا، اے قاسم بس یہ سمجھ لو کل کے شہید ہونے والے میں فقط تمہارا نہیں نام نہیں بلکہ تمہارا نندا بھیا علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ قاسم نے سنا اپنی شہادت کا تو خوش ہو گیا، لیکن جیسے ہی اصغر کے بارے میں سنا تو قاسم طرف گیا اور کہا کہ اے میرے چچا یہ فوج بے حیا کیا خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ کیا یہ فوج اشرف خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ یہ خیموں تک پہنچ جائیں گے علی اصغر کو لینے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے؟ کہا کہ نہیں میرے بچے، میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے مقتل تک لے کر جاؤں گا۔ بس عزیزان آپ کی زحمتیں تمام کرنے والا ہوں، بس صبح عاشور نمودار ہوئے، یہاں پر نقارہ بج گیا جنگ کا اور یہاں پر جنگ شروع ہو گئے۔ پہلے انصار گئے اور اس کے بعد بنی ہاشم کی باریاں آ گئی، ایک کے بعد ایک لاش آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک لاش آ رہا ہے۔ ام فروہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پوچھتی ہے قاسم ابھی تک تو مرا کیوں نہیں ہے؟ ابھی تک تو نے شہادت کیوں حاصل نہیں کی؟ دیکھو ابن معمر کا لاش آ گیا ہے، دیکھو اکبر کا لاش آ گیا ہے، دیکھو ہر کوئی وہاں سے آ رہے ہیں میدان سے، مگر میں منتظر ہوں کہ تم کب جاؤ گے شہادت کے لیے۔ ایک مرتبہ قاسم نے سر جھکا کر روتے ہوئے فرمایا، اے میری ماں میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں کتنی دفعہ جا چکا ہوں ماں اپنے چچا سے اجازت لینے کے لیے، ہر دفعہ جاتا ہوں چچا مجھے اپنے سینے سے لگاتا ہے اور روتے ہوئے فرماتا ہے قاسم جب بھی مجھے اپنے بھیا حسن کی یاد آتی ہے تو میں تمہارے چہرے کی طرف دیکھ کر زیارت کرتا ہوں۔ قاسم جب تم سے میں خوشبو لیتا ہوں تو مجھے اپنے بھیا حسن کی خوشبو آتی ہے، یہ کہہ کر مجھے واپس بھیجتے ہیں کہ میرے آپ بھیا کے آخری نشانی ہو قاسم، میں تمہیں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ اب ام فروہ روتی ہے۔ ایک مرتبہ یاد آ گیا ان کو، یہ ان کی بات یاد آ گئی جو امام حسن علیہ السلام نے اس وقت بیان فرمائی تھی جب آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کر تشت گر رہے تھے اور سامنے قاسم ابھی بہت چھوٹا تھا اپنی ماں کی گود میں۔ ایک مرتبہ امام حسن نے فرمایا، اے ام فروہ میرے قریب آ جاؤ، یہ تعویذ میں تمہیں دے رہا ہوں، جب بھی حسین پر مشکل وقت آ جائے، جب بھی قاسم پر مشکل وقت آ جائے، اسے کھول کر دیکھ لینا، اس مشکل کا حل اس میں ضرور ہوگا۔ بس ام فروہ کو یاد آ گئی وہ بات۔ ام فروہ نے کہا قاسم اپنے بازو سے وہ تعویذ اتارو اور کھول، تمہارے بابا نے وصیت کی تھی۔ حضرت قاسم نے وہ تعویذ اتارا اور تعویذ اتارنے کے بعد اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے غریب بھیا حسین، اے میرے حسین جب تم تنہا ہوں گے اس وقت میں نہیں ہوں گا مگر میرا بیٹا قاسم کربلا کے میدان میں ہوں گے، میری طرف سے اس کو اپنے آپ پر قربان کر دینا۔ بس قاسم خوش ہو گئے، خوشی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گئے امام کے پاس، اے چچا جان میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں، آپ کے لیے کچھ لایا ہوں، ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب امام حسین دیکھتا ہے کیا نشانی لایا ہے، وہ تعویذ پیش کر دی گئی۔ امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا خط ہے۔ ایک مرتبہ وہ دور یاد آیا اپنے بھیا کا، اپنے آنکھوں سے لگایا، کہا کہ قاسم تو نے مجھے مجبور کر دیا، اب جا سکتے ہو قاسم، اجرکم علی اللہ، اللہ قبول کریں آپ کی آزاداری کو۔ اے آزاداران، اب قاسم کو امام نے اپنے ہاتھوں سے سجایا اور امامہ پہنایا امام حسن مجتبیٰ کا، اپنے ہاتھوں سے دلجنا پر سوار کیا۔ سوار کرانے کے بعد اب قاسم جاتا ہے دشمن اعداء پر۔ اب قاسم قہر بن کر ٹوٹتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے تو کوئی ادھر بھاگتا ہے۔ ایک مرتبہ فرزدق نامی، ارزق شامی نامی ایک ملعون جو کہ 1000 لوگوں کے مقابلے میں آتا ہے تنہا، وہ آتا ہے حضرت قاسم کے مقابلے میں۔ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ حسین پر ہے، فضہ کی نگاہ زینب پر ہے، ام فروہ کی نگاہ فضہ پر ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا حسین کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے، چہرے کی رنگت بدل گئی۔ کہا کہ اے ام فروہ کہاں ہو تم؟ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے اپنے اولاد کے حق میں۔ ابھی حضرت قاسم، میرے قاسم کے مقابلے میں ایک ایسا پہلوان آیا ہے جو ابھی کھا پی کر آیا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، مگر میرا قاسم پیاسا ہے، میرا قاسم بہت سے لڑ چکا ہے، زخمی ہے، دعا کرو کہ میرا قاسم بچ جائے، میرا قاسم کو فتح حاصل ہو جائے۔ یہاں پر ام فروہ نے دعا کیا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے بچے کو ہم سے ملا دے۔ قاسم ایک مرتبہ اس ملعون کو جہنم واصل کر دیتا ہے، اس کے بعد اپنی ماں سے دوبارہ ملتا ہے۔ اب جو پلٹ کر جاتا ہے، پلٹ کر بار کرتا ہے قاسم اب کب تک تنہا آواز کرے، تنہا پیاسا کب تک لڑے، تنہا بھوکا کب تک لڑے۔ آخر کار زخموں سے
چور چور ہو کر زمین کربلا پر جب آنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یا اماں ادرکنی، اے چچا جان میری خبر لو۔ ایک مرتبہ حسین ایک طرف سے، عباس دوسری طرف سے فوج اشتہا پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح برق رفتاری سے امام حسین نے اپنے آپ کو پہنچایا کہ فوج گمان نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ہلچل مچ گئی فوج اشتہا میں کہ حسین ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اب کیا ہونا تھا کہ فوج اشتہا ادھر کے فوج ادھر بھاگے، ادھر کے فوج ادھر بھاگے۔ یتیم حسن گھوڑوں کے ٹاپوں کے درمیان ابھی زندہ ہے، پامال ہونے لگے۔ ہر ٹاپوں کے جب باری آتی ہے، کوئی بھی گھوڑا جب گزرتا ہے تو سزا دیتے یا مات رکھنے، اے چچا جلدی کیجئے، اے چچا جلدی کیجئے۔ اب جب امام حسین پہنچے تو دیر ہو گئی ہے، قاسم کا لاشا پامال ہے۔ سر قاسم کو اٹھا کر اپنے سینے سے رکھاتا ہے، اس کا در گریا گیا کہ امام بچی کے عالم میں۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو امام نے جملہ کہا کہ اے قاسم کس قدر شاق ہے تمہارے چچا پر، ہاں کہ تم بلاتے رہے تمہارے چچا تمہاری مدد کو نہ آ سکا۔ اب شام اللہ اکبر، اب قاسم علیہ السلام کا جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں، مگر جنازہ تو اس کو اٹھایا جس کا جسم ظالم ہو، ارے جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہو، کیسے اس کا بھلا جنازہ اٹھائے۔ اپنے ابا کو زمین کربلا پر بچھا دی اور قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کر اس پہ ڈالا۔ ایک گٹھری کی صورت میں زینب کبریٰ کے سامنے لائے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ام فروا اب بیویوں کے بیچ سے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے امام، اے میرے مولا، مجھے اپنے بچے کو دیکھنا ہے۔ کہا کہ تمہارے بچہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے، کہا کہ مجھے دیکھنا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے ابا کو نیچے زمین پر رکھ دیا، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھنے لگے۔ ماں کیا دیکھتی، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ ام فروا سجدے میں گرتی ہے اور کہتی ہے کہ بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون